السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، تعلیم میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کا جو انقلاب آ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم جاوید حسن صوفی صاحب کے ایک مضمون کو بنیاد بنا رہے ہیں، تعلیم میں مصنوعی ذہانت کا انقلاب۔ اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ تو AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آسان لفظوں میں کہیں تو مشینوں کو انسانوں کی طرح سمارٹ بنانے کا عمل۔ یہ اب تعلیم اور آپ کہہ لیں پڑھانے کے جو طریقے ہیں ان کو کافی حد تک بدل رہا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ مضمون میں ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ AI جو ہے وہ طلباء کو پرسنلائز لرننگ دے سکتا ہے۔ پرسنلائز لرننگ یعنی یہ کہ ہر طالب علم وہ اپنی رفتار سے، اپنے سمجھنے کے انداز سے سیکھ پائے گا۔ اچھا۔ اور AI کے جو ٹولز ہیں وہ ہوم ورک چیک کرنے میں یا فوراً فیڈ بیک دینے میں، طالب علم کو بتانے میں کہ بھئی یہاں غلطی ہے، یہاں ٹھیک کیا ہے۔ جی، انسٹنٹ فیڈ بیک۔ ہاں، اور موضوعات کو بھی وہ مختلف طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں جب تک سمجھ نہ آئے۔ یہ تو کافی دلچسپ لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ فوائد تو بہت واضح ہیں۔ اس سے سیکھنے کا عمل یقیناً زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ ہر طالب علم کو وہ توجہ مل سکتی ہے جو شاید عام کلاس روم میں مشکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ مضمون ایک کافی آپ کہیں سنجیدہ خدشہ بھی اٹھاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے، اور یہ واقعی غور طلب بات ہے، کہ اگر ہمارے طلبہ AI کو صرف آسان جواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ بیٹھے نا، مطلب بس جواب مل گیا کام ختم، تو وہ صرف اس ٹیکنالوجی کے یوزر بن کر رہ جائیں گے، استعمال کرنے والے بس۔ جی، وہ کریٹر یا ڈیولپر نہیں بن پائیں گے۔ وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں، جو اسے آگے بڑھاتے ہیں، خاص طور پر وہ طلبہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جنہیں کوڈنگ ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہے، ان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ وہ AI پر منحصر ہو جائیں۔ اچھا، ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ وہ خود اس فیلڈ میں کچھ نیا لائیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہیں پر اساتذہ کا، ایجوکیٹرز کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جی، مضمون بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، انہیں صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنا نہیں سکھانا، بلکہ اس کے ساتھ آپ کہیں تجربے کرنے، نئی چیزیں بنانے، انوویٹ کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ بالکل، وقت اور وسائل بھی۔ ہاں، وقت، وسائل اور وہ ماحول جہاں وہ غلطیاں کر سکیں، سیکھ سکیں۔ انہیں قوم کا معمار بننے میں مدد دینی ہے، صرف ڈگری لینے والے نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ AI تو بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ ہر روز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی کبھی تو حیران کن حد تک۔ سرپرائزز۔ جی، تو مضمون یہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طلباء کو اس انقلاب کی آپ کے لیے قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں کیا نا، تو کیا ہوگا؟ تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور مستقبل میں تعلیم اور سیکھنے کے شعبے میں بہت سی جو آج کل کی نوکریاں ہیں وہ شاید AI یا خودکار نظام لے لیں۔ یہ تو بڑا خطرہ ہے۔ مطلب ہم صرف استعمال کرنے والے بن کر پیچھے رہ جائیں گے؟ جی بالکل، یہ قومی سطح پر پیچھے رہ جانے والی بات ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ AI تعلیم میں زبردست مواقع لا رہا ہے، صلاحیتیں بہت ہیں بے شک، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنا رویہ، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا۔ ہمیں صرف یوزرز نہیں پیدا کرنے، بلکہ کریٹرز اور ڈیولپرز بنانے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ مضمون میں کہا گیا ہے، لیٹ us not be replaced, let us evolve۔ ہمیں ایوالو کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنا ہے، ارتقا کرنا ہے۔